جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں. آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات، اور آپ ہمیں یکم رمضان سے سوالات وائس نوٹس کی صورت میں اور ویڈیوز کی صورت میں بھیج رہے ہیں. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائے. بہت شکریہ. میں بغیر تمہید کے، چونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے، بڑھتا ہوں پہلے سوال کی جانب. جناب جی میرا ایک سوال ہے زکوٰۃ کے مطابق. میں ویسے یو ایس اے میں رہتا ہوں، ہیوسٹن میں. میں یہاں پر مسجد میں دینا چاہ رہا ہوں کچھ پیسے، تو کیا وہ میرے زکوٰۃ کی طرف جائیں گے پیسے یا نہیں جائیں گے؟ ٹھیک ہے سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہمارے نزدیک زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ شرعی فقیر کو باقاعدہ اس کا مالک بنایا جائے. صحیح. تو لہٰذا مسجد میں کس پرپز میں آپ یوز کر رہے ہیں، اگر تو وہاں کوئی ادارہ ہے، بچے وہاں پر ہاسٹل وغیرہ میں ہیں اور وہ زکوٰۃ براہ راست ان کے ملک کیے جائے گی تو ٹھیک ہے. دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات نفلی چندے جو ہیں یا فنڈز جو ہیں وہ جمع نہیں ہو پاتے، تو زکوٰۃ کی ڈونیشن مانگی جاتی ہے. پھر وہ تعمیر میں لگ رہی ہوتی ہے، دیگر چیزوں میں، لیکن وہ شرط پوری نہیں ہو رہی ہوتی. اس میں پھر شرعی ہیلا کرتے ہیں کہ کسی شرعی فقیر کو پہلے اس زکوٰۃ کا مالک بنایا جاتا ہے، اور یہ سیٹنگ ہی ہوتی ہے، تھوڑا اشارتاً کنایتاً ہوتا ہے، صراحتاً اسٹریٹ فارورڈ نہیں کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو اس جگہ دے دیتا ہے. تو جب یہ ہم نے دیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب یہ وہی نفلی صدقہ بن جائے گا اس کی طرف سے اور وہاں پر لگ جائے گا. اچھا، اس میں کچھ کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اس کے اندر جو ایک فی سبیل اللہ کا جو عنوان ہے اس کے اندر کافی وسعت ہے. لہذا بہرحال زکوٰۃ کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مسجد وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. البتہ بعض فقہا اس بات کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ پرائرٹی نمبر 1 جو ہے فقیر شرعی کو دی جائے. صحیح. کہ جو افراد ہیں، فقراء، انڈیویجولز کو دیا جائے، پر ترجیح دی جائے. ترجیح دینے کی بات ضرور کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی، چلے گا اگلا سوال. السلام علیکم. میرا سوال صدقے کے حوالے سے ہے. جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ لوگ صدقے کے پیسے کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ صحیح. پاکستان سے باہر شاید تھوڑا زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے یہ. دیکھیں، صدقے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حصول ثواب کی غرض سے کچھ خرچ کرنا. ٹھیک. پھر یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. صدقات اگر ہم پر لازم ہیں تو ان کو صدقات واجبہ کہتے ہیں، لازم نہیں ہیں تو صدقات نافلہ کہتے ہیں. صدقات واجبہ میں ہمارے یہاں سختی ہے کہ یہ مسلمان کا خالص حق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا ان کے امیروں سے زکوٰۃ وصول کرو اور ان کے غریبوں میں تقسیم کرو. یعنی مسلمان مراد تھے یہاں پہ. ہاں، صدقات نافلہ میں بڑی وسعت ہے، لیکن اس میں بھی ایک ترجیح کا عنصر موجود ہے. اگر ایک مسلمان محتاج ہے اور ایک غیر مسلم، تو مسلمان کا حق ہے کہ پہلے اس کو آپ نفلی صدقہ دیں گے. اگر نہیں ہے تو ہمارا مذہب بڑا وسیع الذہن، جس کو کہہ سکتے ہیں وسیع الظرف ہے، کہ انسانیت کے نام پہ غیر مسلم کی مدد کی بھی ترغیب دیتا ہے. صدقات واجبہ مثال کے طور پہ ہوتے ہیں زکوٰۃ، فطرہ، کفارے ہیں. صحیح. آپ نے منت مانی ہے کوئی صدقہ کرنے کی تو وہ واجب ہو جاتی ہے، پھر وہ سب صدقات واجب. صدقات نافلہ مثال کے ویسے ہی بتا آپ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بس جتنے اچھا، اس کے علاوہ جو بھی آگے وہ نافلہ میں. جی، اس کے اندر وہی صدقات نافلہ یا جو مستحب صدقہ جس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر گنجائش ہے کہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ غیر مسلم کا ہاسٹائل نہ ہونا شرط ہے. یعنی جیسے وہ کہ حالت جنگ میں نہ ہو، حالت حرب میں نہ ہو. یعنی خلاصہ کلام یہ کہ بنیامین نیتنیاہو کو نہیں دیا جا سکتا. صحیح ہے. اس بدبخت کو بدوائیں تو دی جا سکتی ہیں جس طرح. اچھا چلیں بھائی، اگلا سوال چلیں. ہاں، اور کیا کریں اس کو، کیا دیں اس کو؟ السلام علیکم. میرا یہ سوال تھا کہ عورتوں کے لیے اگر وہ بڑے ناخن رکھیں تو کیا اس سے نماز پر کوئی اثر ہوتا ہے یا پھر نمازیں قبول نہیں ہوتی، یا کوئی مسئلہ ہے اگر ہم لمبے ناخن رکھیں؟ صحیح. لمبے ناخنوں میں خواتین نماز. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری بہنیں تو برا بہت مان جاتی ہیں جلدی. ہمارا مذہب عورت کو زینت سے منع نہیں کرتا، بس وہ کہتا ہے لمیٹیشنز تھوڑی سی رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے ناخن رکھنے سے مطلقاً منع کیا، یعنی مرد و عورت کی تخصیص کے بغیر. اس لیے حکم دونوں کی طرف متوجہ ہوگا. اتنا رکھ سکتی ہیں کہ بہت ہی لمبے نہ ہوں، خوبصورتی انگلیوں کی نظر آئے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے نماز ہونے نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں. اچھا. اگر کوئی لمبے ناخن بھی رکھ لیتی ہیں نماز ہو جائے گی. ہاں، اگر ناخن مڑ کر، جیسے بعضوں نے اپنے وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ آنے کے لیے یوں لمبے لمبے رکھ لیے ہیں اور وہ انگلی کے پورے پر ہی آ گئے اور اب پانی ہی اندر نہیں پہنچ رہا، فرض کر لیں، خیر مسلمان سے تو بعید ہے، غیر مسلم ہی نہیں ہوتے، لیکن اگر پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا تو پھر ایسا فیشن حرام ہے. لیکن اگر ایک مناسب مقدار میں ہے جو عورتوں کے لیے دیکھنے میں بہت لمبے بھی نہ لگیں تو اتنی زینت کی بہرحال اجازت ہے.
سر زینت کی اجازت کی تو جو تفصیل مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، اور اس کے ساتھ ہی کہ مبتلات نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ ہو نہ ہو نماز بالکل ٹھیک۔ تقریباً وہی بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ چلیں اگلا سوال چلائیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھری محفل میں قبول بول دیں اور فیملی اس رشتے سے راضی ہو لیکن گارڈینس موجود نہ ہوں تو اس شرط میں نکاح ہوتا ہے یا نہیں؟ میں دوہراؤں، آخر میں لڑکا اور لڑکی ایک محفل میں قبول ہے کہہ دیں، فیملیز کو بھی پرابلم نہیں ہے اس میں، لیکن جو سرپرست ہیں یا ولی ہیں وہ موجود نہیں ہیں یا ان کی رضامندی نہیں ہے، بنیادی طور ہوا کہ نہیں ہوا؟ فقہ جعفری کے اندر جو کماری لڑکی ہے اس کے ولی کی اجازت شرط ہے، اس کے بغیر اس کا نہیں ہو نکاح نہیں ہو سکتا پائے گا، اور وہ ولی ہوتا ہے یا اس کا باپ یا اس کا دادا، اور اس کی اجازت سے اور خود لڑکی کی بھی اجازت سے، ڈیفینیٹلی لڑکے کی اجازت کافی ہے مگر لڑکی کی اجازت کے ساتھ اس کے ولی کی اجازت بھی ضروری ہے اگر لڑکی کنواری ہے۔ اگر طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے اور عدت وغیرہ گزار چکی ہیں تو پھر وہ مستقل ہے، وہ جس سے چاہے اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، فیملی کو انوالو کرے، اچھا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال پرماننٹ اس کو اجازت دی گئی ہے۔ پھر ولی سے مراد آپ نے کہا باپ اور دادا، اور اگر وہ دونوں دنیا میں نہیں ہے تو کون ولی ہوگا؟ مستقل ہے، پھر وہ اچھا اچھا۔ اب تیسری بات آ جاتی ہے کہ کیا صرف قبول ہے کہہ دینے سے کام چل جائے گا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو فقہی جو تفصیل ہے وہ اتنی سی ہے کہ ہمارے یہاں صیغہ پڑھا جاتا ہے، یعنی صیغے کے پروناؤنس کیے بغیر وہ نکاح نہیں ہوگا۔ آپ 10 مرتبہ قبول ہے، آپ 10 مرتبہ بھی کہہ دیں، اس کے اندر یہ ہے کہ ترجیحاً اس کو عربی ہی کے اندر پڑھنا ہے، اردو میں پڑھنا کافی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اردو میں عربی میں پڑھنے کے لیے امکان ہی نہ ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر اردو میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، مگر اس میں پروپوزل ہوتا ہے لڑکی کی طرف سے کہ وہ کہا جائے، خود کہے یا اس کا وکیل کہے کہ میں نکاح کرتا ہوں، انکاح تو موکلتی بموکل کہذا علی المہر المعین، صیغہ ہے جو ٹھیک، اور پھر اس کے بعد سامنے سے کہا جائے گا قبل تو لموکلی ہاکذا مثلا، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ صیغہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور نکاح مان لیا جائے ٹھیک ہے۔ تو ٹیکنیکلی صیغے سے آپ مطلب نکاح کے بندھن میں بندھیں گے، قبول ہے کہنے سے نہیں بندھیں گے فقہ جعفریہ میں۔ قبلہ جی دیکھیں، ہمارے یہاں تھوڑی سی الگ تفصیل ہے، ٹھیک، کہ حضرت کی جو نزدیک علت ہے نا وہ ہے کنوارا پن یا مطلقہ یا بیوہ ہونا، یعنی کنوارا پن ہونا یا نہ ہونا، یہ جی بنیاد ہے۔ بالکل پیمانہ یہ ہے۔ اور ہمارے ہاں قصور عقل ہوتا ہے کہ کنواری بچیاں عمومی طور پر قصور عقل کا شکار ہوتی ہیں جبکہ نابالغہ ہوں۔ نابالغہ کا حکم ہے، سمجھ لیجیے، بلوغت سمجھ لیجیے کہ قصور عقل بلوغت سے پہلے مانا جاتا ہے، تو نابالغہ لڑکی از خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے، ولی کی اجازت پر موقوف ہے۔ لیکن جب لڑکی بالغہ ہو گئی تو قصور عقل یعنی عقل کا نقص نکل گیا۔ اب فقہ حنفی کے اندر وہ لڑکی عاقلہ بالغہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس میں صرف ایک شرط ہے کہ کفو کے اندر نکاح ہو، ایسے لڑکے سے نکاح ہو جو اس کے خاندان کے لیے باعث شرم و عار نہ ہو۔ کفو مانا ہوتا ہے برابر ہم پلہ ہونا، مثلا دین کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے۔ اب کچرا کنڈی کرنے والے سے نکاح کر لیا لڑکی نے، وہ تو پورے خاندان کے لیے ہوگی، حالانکہ مذہب اس کو ارذل نہیں سمجھے گا، لیکن ماں باپ کی شرم و عار کی وجہ سے یہ نکاح نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں عربک کے صیغے کرنا ضروری نہیں ہے، ہمارے ہاں رکن ہے ایجاب اور قبول۔ وہ ایجاب براہ راست لڑکا یا لڑکی کی طرف سے ہو یا وکیل کی طرف سے، ایسے ہی وہ قبول لڑکا لڑکی کی طرف سے ہو یا وکیل کی طرف سے وہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں باقاعدہ گواہ مقرر کرنا بھی لازم نہیں ہے، اس طرح کہ وہ نکاح نامے میں ہوتے ہیں دو شادی کے دو وکیل کے، ایسے جو مجمع کھڑا ہوا اگر وہ گواہ ہے، اور لیکن سب کو پتہ ہو کہ نکاح کی محفل ہو رہی ہے۔ ڈراموں کے اندر جو نکاح ہوتا ہے سب کو پتہ ہے یہ نکاح نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہوگا، لیکن جب واقعی اس طرح ہو رہا ہے، یہ ہنسی مذاق چل رہا ہے تو ہنسی مذاق میں نکاح نہیں ہوتا ہے، اس طرح کہ سب کو پتہ ہے کہ ہاں ان کو معلوم ہے نکاح ہو رہا ہے تو ہو جائے گا۔ اس میں پھر صیغے والی قدر نہیں ہے، وہ اردو میں ہو سکتا ہے بالکل۔ اب جیسے عرض کیا کہ ولی اگر تو راضی نہیں ہے لیکن لڑکی نے کفو میں نکاح کیا، ہو جائے گا۔ اچھا ولی راضی ہے، اب چاہے ولی موجود ہے یا نہیں ہے فرق نہیں پڑتا، ہو جائے گا۔ تو یہ بس تھوڑی سی تفصیل۔ اچھا، اگر اجازت دیں مفتی صاحب سے میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ پچھلے سالوں ایک بڑا سلسلہ چلا تھا، تو یہ شادیوں ڈراموں وغیرہ میں جو نکاح ہوتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے؟ نہیں، ویسے لاسٹ ٹائم کافی ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ ڈراموں میں نکاح ہوا تو نکاح ہو گئی اور طلاق ہوا تو طلاق ہو گئی، شاید ایسا۔ اصل میں اس میں نہ ارادہ ہوتا ہے اور نہ اطراف کے لوگ اس پر اس کو نکاح سمجھتے ہیں، وہ ایک اسکرپٹ ہوتا ہے، ایک اسکرپٹڈ چیز چل رہی ہے، اس کو تو پڑھنا ہوتا ہے بس۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں ابھی یہاں پڑھ دوں، دیکھیں استاد ہے نا، حضرت بھی پڑھاتے ہیں، ایک استاد کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، بتا رہا ہے بچوں کو، یہ تو ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، بتا رہے ہو تو۔ حالانکہ یہ صریح الفاظ ہیں، اور صریح الفاظ میں ہمارے فقہ حنفی میں بھی نیت کا دخل نہیں ہوتا، طلاق واقع ہو جائے، لیکن اس مقام پر نہیں ہوگی کہ قرینہ اتنا قوی ہے
کہ وہ اصل اصول کو پیچھے کر دیتا ہے اور یہ طلاق واقع نہیں ہوگی. ایسے نکاح کر لیا تو نہیں ہوگا. اگر وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو بھائی ایسے ایجاب و قبول ہوتا ہے, کوئی ایک فیمیل بچی ہے تو یوں کر دیا تو جی چلو جو استاد صاحب بن گئے شوہر, ایسا نہیں ہوگا. اور فقہ جعفری میں تو ویسے ہی فقہ جعفری میں نہیں, اس وقت کافی یہ چیز آئی تھی, بہت زیادہ ڈسکس ہوا بہت تھا زیادہ کہ ہائپ کریٹ ہو گئی تھی. طلاق ہو گئی ہے اور نکاح ہو گیا اور تو ایسا وہ میں نے اپنے پروگرام میں تو ذکر کیا تھا احکام شریعت میں, وہ سب دیکھتے نہیں چونکہ مطلع نہیں ہوتے وہ بہرحال. تو یہ اصل میں زیادہ تر وہ لوگ اس پر رائے دے رہے ہوتے ہیں جو افتاء کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. معذرت میں ناراض نہ ہوں کوئی, نہ فقہ حنفی پتہ ہے نہ فقہ جعفریہ کی گہرائی پتہ ہے. بعض اوقات ہر ایک جو ہے نا وہ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے آپ کو کہتا ہے جو میں مسائل جانتا ہوں, اور جتنے بھی عقیدت مند ہوتے ہیں نیچے ماشاء اللہ سبحان اللہ حضرت آپ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. حضرت کہتے ہیں میں تو پیدائشی ہو گیا اللہ کا ولی اور مفتی. اس سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اپنی رائے فقہ کے اعتبار سے دینے کا اہل کون ہے اور نا اہل کون ہے. سب مکس ہو گیا اب اصل میں. بالکل ٹھیک. چلیں تو یہ ایک وضاحت بھی آ گئی, مطلب وضاحت کیا بلکہ مسئلہ ہے, وضاحت نہیں. اور جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا, چونکہ یہ بات بہت زیادہ ڈسکشن میں رہی ہے پچھلے مہینوں پچھلے سالوں میں, تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک فلم کا یا کوئی تو اتنا آبویس ہے, اتنا واضح ہے کہ بھائی یہ تو ایک اسکرپٹ پڑھا جا رہا ہے. جس طرح اس میں ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی تو سب کو پتہ ہے کہ ماں بیٹے تو نہیں ہے, یہ تو ڈرامہ ہے. اسی طریقے سے اگر یہ بھی وہاں پہ ایجاب و قبول ہو بھی رہا ہے بظاہر, تو وہ اس لیے عملاً نہیں ہوگا کہ اٹ از ویری آبویس دیٹ اٹ از سم تھنگ اسکرپٹڈ, اٹس اے ڈرامہ. تو وہ احناف کے مطابق مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ دونوں کا, بہت بہت شکریہ. ہم ایک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.